آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 14 مارچ 2026 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ بیر شیبا پر میزائل حملہ، ایران کا دعویٰ، اسرائیلی شہر پر درجنوں میزائلیں داغی۔ فلسطینی موومنٹ حماس نے ایران کو بھیجا پیغام، عرب ملکوں پر حملے بند کرنے کو کہا۔ لبنانی فوج میں بغاوت کے آثار، حزب اللہ پر ایکشن لینے سے آرمی افسروں کا صاف انکار۔ اکلوتی مسلم صلاح کار سمیرہ منشی کا ٹرمپ کے کمیشن سے استعفیٰ، کہا زائنی ایجنڈے کا شکار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جیت کا دعویٰ، کہا ایران ہار چکا ہے اور اب سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ اور ایران نے ٹرو پرومس 4 آپریشن کی 48ویں لہر داغی، خیبر شکن اور قطر میزائلوں نے گلیلی اور حیفا کو دہلایا۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ 15 دن کے بعد جب سے ایران جنگ شروع ہوئی، یہ شو نہیں آ رہا تھا۔ خیر، شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ ایران نے اسرائیل کے بیر شیبا پر بڑے میزائل حملے کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی IRNA نے ویڈیو جاری کر کے بڑے نقصان کا دعویٰ کیا ہے، جسے ایران اپنی جوابی کارروائی کی بڑی کامیابی بتا رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیلی حلقوں کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ جاری یہ جنگ اب بہت خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ فی الحال بیر شیبا میں ہائی الرٹ ہے اور کسی بھی ممکنہ نئے حملے سے نپٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گلف کے ملکوں پر ایران کے حملوں سے حماس نے نا اتفاقی جتائی ہے۔ ایران جنگ کے دوران فلسطینی گروپ حماس نے ایک بڑا بیان جاری کرتے ہوئے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملکوں کو نشانہ بنانے سے پرہیز کرے۔ حماس نے جہاں ایک طرف اسرائیل اور امریکی حملے کے خلاف ایران کے ڈیفنس اور جوابی کارروائی کے حق کا پورا سپورٹ کیا ہے، وہیں دوسری طرف پڑوسی ملکوں کے ساتھ ٹینشن نہ بڑھانے کی بات بھی کہی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ایران کو اپنی خود مختاری کی حفاظت کے لیے تمام انٹرنیشنل قانونوں کے تحت پلٹوار کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اسے اس جنگ میں پڑوسی ملکوں کو شامل کرنے سے بچنا چاہیے۔ حماس نے ان تمام ملکوں کی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے جو اس جنگ کو روکنے اور علاقے میں امن بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حماس نے انٹرنیشنل کمیونٹی اور عالمی تنظیموں سے گزارش کی ہے کہ وہ اس خون خرابے کو فوراً رکوانے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے دوستو جب ایران کی ریولوشنری گارڈ نے IRGC نے UAE اور بحرین جیسے ملکوں میں موجود امریکی ٹھکانوں پر زبردست حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پورے مڈل ایسٹ کے اس جنگ کی آگ میں جھلسنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بڑی خبر سنیے، لبنان کی فوج کے اندر حزب اللہ پر ایکشن کو لے کر بغاوت جیسے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ لبنان کی فوج کے اندر سے ایک ایسی آواز اٹھی ہے جس نے پورے ملک میں کھلبلی مچا دی ہے۔ دیش بھکت افسروں یعنی پیٹریوٹک آفیسرز کے نام سے مشہور لبنان کی ملٹری کے ایک گروپ نے لبنانی آرمی کو ہی سخت وارننگ دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کے ٹکراؤ میں نہ پڑے۔ یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب لبنان کے اندر اور باہر سے فوج کے کمانڈر جنرل ریڈولف ہیکل کو ہٹانے کی مانگ تیز ہو رہی ہے اور فوج کی یونٹی پر، ایکتا پر، اتحاد پر، یکجہتی پر خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ 14 مارچ کو لبنان کے اخبار الاخبار میں چھپے اس بیان میں صاف کہا گیا ہے کہ فوج کو ان طاقتوں کے سامنے کھڑا نہ کیا جائے جو باہری حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل۔ ان افسروں کا کہنا ہے کہ اگر لبنانی فوج کو حزب اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے فوج آپس میں بٹ سکتی ہے اور ملک ایک سول وار، ایک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ بیان تب سامنے آیا ہے جب لبنان کے صدر جوزف اون نے اسرائیل کے ساتھ سیدھی بات چیت کرنے اور اس جنگ کو ختم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جو 2 مارچ کو حزب اللہ کے اس جنگ میں کودنے کے بعد شروع ہوئی تھی، لبنان سے یہ جنگ۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ لبنانی فوج کے اندر پیدا ہوئی یہ پھوٹ، یہ درار ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی مشکل بن سکتی ہے۔ اگر فوج نے حزب اللہ کے خلاف مورچہ لینے سے منع کر دیا تو اسرائیل کے لیے لبنان کے مورچے پر حالات سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ لبنان اس وقت ایک بے حد نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں فوج کی ایک غلط حرکت پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے جڑی ایک مسلم لڑکی نے ایران کے لیے استعفیٰ دے دیا ہے۔
یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اندر سے ہی چیلنج جھیلنے والی بات ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریلیجیس لبرٹی کمیشن کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اس کمیشن کی اکیلی مسلم ایڈوائزر سمیرہ منشی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سمیرہ منشی نے ٹرمپ حکومت پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پورا کمیشن اب ایک زائنسٹ پولیٹیکل ایجنڈا کا شکار ہو چکا ہے اور وہ ایران کے خلاف چھڑی اس جنگ کے خلاف اپنا عہدہ چھوڑ رہی ہیں۔ سمیرہ ایک سنی مسلم ہیں، لیکن وہ ٹرمپ کی حکومت میں کام کر رہی تھیں اور وہ ایران کے حق میں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ سمیرہ منشی نے اپنے استعفے میں صاف طور پر لکھا ہے کہ امریکہ میں مذہبی آزادی کے نام پر لوگوں کی آواز کو کچلا جا رہا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح فلسطین اور ایران کے مدعے پر اپنی رائے رکھنے والے یہاں تک کہ ایک کیتھولک کمشنر کو بھی صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ ان کی مذہبی رائے سرکاری ایجنڈے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ سمیرہ کا کہنا ہے کہ جب ٹرمپ کا بنایا کمیشن ہی اسرائیلی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہو تو وہاں مذہبی آزادی کی بات کرنا بے معنی ہے۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ ٹرمپ پرشاسن، ٹرمپ حکومت کے اندر سے اٹھنے والی مخالفت کی آوازیں ثابت کرتی ہیں کہ ایران کے ساتھ جاری یہ جنگ اب امریکہ کے اندرونی سیاسی اور سماجی ڈھانچے میں دراڑیں پیدا کر رہی ہے۔ مسلم اور عیسائی کمیونٹی کے نمائندوں کا اس طرح ساتھ چھوڑنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آنے والے وقت میں بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے ان کی سرکار پر ایک خاص ایجنڈے کے تحت کام کرنے کا ٹھپا لگ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران کی فوج نے سنیچر کی سیٹرڈے مارننگ سے اسرائیل کے خلاف ایک بڑا انٹینسو ایریل اٹیک شروع کر دیا ہے، جس سے اس بار نشانے پر صرف زمینی ٹھکانے نہیں بلکہ اسرائیل کا پورا تکنیکی ڈھانچہ بھی آ گیا ہے۔ ایرانی فوج کی طرف سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے حملہ ور ڈرونز نے اسرائیل کے ان خاص سائبر سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے اسرائیل اپنے تمام خفیہ اور تکنیکی آپریشنز کو انجام دیتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کے ذریعے ان یونٹس کو چوٹ پہنچائی گئی ہے جو اسرائیلی فوج کے خفیہ تال میل اور تکنیکی مینجمنٹ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایڈوانسڈ ہتھیاروں کی مدد سے امریکہ اور اسرائیل لگاتار ایران کے میزائل سسٹم کو ناکام کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، مگر ایران نے اب ان کے سائبر اور انٹیلیجنس کے دماغ پر ہی حملہ کر دیا ہے، انہی میزائلوں سے۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ ان سائبر سینٹرز کے تباہ ہونے سے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم اور خفیہ جانکاری جٹانے کی رفتار پر بہت سخت اثر پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز نے فوج کے بڑے افسروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ اب اور تیز ہو رہی ہے اور ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ رہی ہے۔ فیصلہ کن؟ جیت رہے ہو کیا؟ کاٹز کے مطابق یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک ضرورت ہوگی اور اس کا خاتمہ صرف ایرانی عوام کے سخت سنگھرش سے ہی ممکن ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں، یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ضرورت، اس کے بعد بند کر دیں گے، اور اس کا خاتمہ جو ہے جنگ کا، وہ ایرانی عوام کے سنگھرش سے، ان کی جد و جہد سے ہی ممکن ہے۔ یعنی ایرانی عوام سڑکوں پر آئے، نظام کو اکھاڑ کر پھینکے، تب اسرائیل اور امریکہ کے موقف پورے ہوں گے، ورنہ نہیں ہونے والے۔ تمہیں بیساکھیاں چاہیے اتنے بڑے بم اور فائٹر جیٹس ہونے کے بعد۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے زور دے کر کہا کہ ایران کو بچانے اور وہاں کے موجودہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ایران کے لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب اسرائیلی فوج اور اس کے چیف آف اسٹاف کسی بڑے ایکشن کی تیاری میں جٹے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہار گیا ہے، جی، اور ایران روز جھوڑ جھوڑ کے میزائلیں مار رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ملٹری آپریشن نے ایران کو پوری طرح ہرا دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا ہے کہ ایران اب سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسا کوئی بھی سودا قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے فائدے میں نہ ہو۔ اب یہاں جو ہے مجھے لگ رہا ہے یہ زیادہ بول گئے۔ اب پتہ نہیں 8 بجے کے بعد بولے رات کے کیا ہوا۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ امریکی نیوی جلد ہی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے تیل کے ٹینکرز کو اپنی نگرانی میں لے جانا شروع کر دے گی، تو اس کے لیے تو تمہیں ایران پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ خیر، ایرانی افسروں نے ہار ماننے سے انکار کیا ہے اور جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا ٹرمپ کچھ بھی بول رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے حملہ کر کے وہ کچھ بھی بول دیں گے تو مان لیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔
बढ़ते हैं आगे। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब देने के लिए आज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 48वीं लहर में दर्जनों मिसाइलें दागी। इस बड़े हमले में ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और जंगी ड्रोन्स फायर किए, जिन्होंने इसराइल के कब्जे वाले इलाकों और पूरे रीजन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के बयान के मुताबिक ताज़ा हमलों में गैलीली, गोलान हाइट्स और हाइफा जैसे शुमाली इलाकों के साथ साथ अमरीकी फौजी अड्डों पर भी बमबारी की गई। इस मिशन को अंजाम देने के लिए ईरान ने अपने सबसे खतरनाक खैबर शिकन और कद्र मिसाइलों के साथ साथ तबाहकुन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। ईरान का दावा है कि ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा है और उन्होंने अमरीकी और इसराइली जहरियत को करारा जवाब दिया है। ईरानी फौज के तर्जुमान का बयान सुन लीजिए। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकाची ने सनीचर को सैटरडे को मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स को खबरदार करते हुए कहा कि वो अमरीकी ताकत के झूठे तसव्वुर पर भरोसा करना छोड़ दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो अमेरिका अपनी लड़खड़ाती हुई फौज की हिफाजत नहीं कर पा रहा, वो भला मुस्लिम मुल्कों को सिक्योरिटी क्या देगा। जनरल शकाची ने दावा किया कि ईरानी फौज ने अमरीकी जंगी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को बेकार कर दिया है, जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की एक ऐसी तारीखी शिकस्त है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ईरानी जनरल ने तमाम मुस्लिम ममालिक से अपील की है कि वो अमेरिका और इसराइल की साजिशों के खिलाफ एक हो जाएं, क्योंकि अब अमेरिका का दबदबा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। कुछ हेडलाइंस यहाँ से। इसराइल एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, लेबनान के ख़िलाफ़, और ये जंग 2006 की जंग से भी बड़ी हो सकती है। 2006 में एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल ने लेबनान में किया था और अब उससे भी बड़ी प्लानिंग की जा रही है, यानी हालात ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ ईरान से बयान आया है और कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को सीधे वार्निंग देते हुए कि ऑल रीजनल एनर्जी फैसिलिटीज़ विल बी डिस्ट्रॉयड इफ़ ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट। अगर ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया गया तो रीजन में जितनी भी एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं वो तबाह कर दी जाएंगी, जहाँ जहाँ से अमेरिका को फ़ायदा मिलता है। तो बड़ी तल्ख सिचुएशन है इस वक्त। अब अमेरिका ने क्या दावा किया है और उनकी सेंट्रल कमांड जो है आर्मी की, उसने कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर आज सुबह हमला हुआ बंकर बस्टर बम से। तो उसमें ये बताया कि और यहाँ पर मिलिट्री इनकी तैनात रहती, छोटा सा जजीरा है और 90% ईरान का तेल इसी जजीरे से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। अब तेल के एतबार से ये बड़ा रिच है और यहाँ 8000 करीबन आबादी रहती है, फ़ौज वगैरह ये सब। तो इस पर शहर में हमला किया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान की मिलिट्री के 90 टारगेट्स को हिट किया गया है खार्ग आइलैंड पर। ये अमेरिका की सेंट्रल कमांड कह रही है, उन्होंने वीडियो भी जारी वगैरह किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने आपको सुबह बताया, ये कह दिया था कि भाई हमने तेल के कुओं को, मतलब ऑयल के डिपोज को, टैंकर्स को छोड़ दिया है और इंसानियत दिखाते हुए छोड़ दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अल जज़ीरा के हवाले से खबर ये है कि आज भारत के 2 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने दिया गया है और ईरान ने खुद बताया है कि हाँ, हमने इसकी इजाज़त दी है। कल ये खबर पक्की नहीं थी, इंडिया ने भी पक्की नहीं की थी, इसलिए हमने इसे तब भी दिखाया था, लेकिन कहा था ये दावा हो रहा है। अब इस खबर के साथ तस्वीर जो दिखाई जा रही है वो इंडिया की हकीकत है। सिलेंडर खाली हैं, दोनों हाथ में हैं। भारत की सरकार ने ईरान से क्या रिक्वेस्ट की है, क्या कोई डील हुई है इस 2 जहाज़ों को पार करने के लिए, पता नहीं है। एक टॉप US जनरल हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ईरान पर हमले से पहले बार बार मीटिंग्स में ये वार्न किया था कि ईरान पर अगर हमला किया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा और वो वहाँ बारूदी सुरंगें बिछा देगा, वो एक मौत का जाल बना देगा, दुनिया का कारोबार ठप हो जाएगा। तो ये कहते हैं, और ये कौन है, ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन है, US चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ। तो इसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने सुना लेकिन कंसिडर नहीं किया, हमला कर दिया, दुनिया अंजाम भुगत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो पसंद आया हो तो बता दीजिएगा, बनता रहेगा, ये तो प्राइम शो है हमारा। सलामत रहिए, खुश रहिए।